اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 148 یعنی 148 ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کیڑے کتاب کے۔ ماضی میں زیادہ پڑھنے والے کو کہا جاتا تھا کہ یہ تو کتاب کا کیڑا ہو کر رہ گیا ہے، یعنی کتاب کو چاٹ لی ہے اس نے، پوری اتنا پڑھا ہے اس نے۔ اور علم حاصل کرنے والے جو ہیں عام طور سے کتابوں کی کتابیں چاٹ جایا کرتے تھے، بلکہ پوری لائبریریاں حاصل کر لیتے تھے، ایک زمانہ یہ تھا۔ تو ان کا پھر اسی وجہ سے ان کا علم بھی بہت بڑھتا تھا۔ تو آج کل تو پڑھنا بھی لازمی نہیں رہا، بالکل اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، کیونکہ لکھنا پڑھنا جو ہے وہ کسی زمانے میں علمی استعداد بڑھانے کے لیے ہوتا تھا، یعنی لوگ اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرتے تھے پڑھ لکھ کر، پھر معلومات میں ان کی اضافہ ہوتا تھا۔ اور تیسری بات جو اہم ترین تھی کہ ان سے پڑھنے سے ان کے اخلاق و کردار، اس کی تربیت ہوتی تھی۔ تو کتابیں استادوں کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی تربیت کا بہت بڑا ذریعہ تھی۔ اسی لیے جو لوگ زیادہ پڑھتے تھے وہ زیادہ قابل ہوتے تھے، بڑے بڑے علامہ جو ہیں وہ پڑھ لکھ کر ہی بنے۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ اب جو دور آیا ہے اس میں پڑھنا لکھنا صرف ملازمت کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اعلیٰ مناصب حاصل ہو جائیں اور بہت پیسہ ملے، معاشرے میں عزت ہو ہماری، ہم علم والے کہلائیں، ہم علامہ کہلائیں۔ بغیر پڑھے لکھے لوگ بھی بہت علامہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب یہ سارے کام ان دوسرے ذرائع سے ہو جاتے ہیں تو کیا ضرورت ہے طلباء و طالبات اور اساتذہ کو کہ وہ کتابوں کے کیڑے بن کر رہے ہیں، یعنی کتابیں پڑھیں اور خوب پڑھیں، محنت کریں۔ ان کو محنت کی اب ضرورت ہی نہیں۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں ریڈیو، ٹی وی، کمپیوٹر، موبائل، وائی فائی اور اس جیسے اللہ بلا پتہ نہیں کتنے ذرائع ایسے آ گئے ہیں کہ جو طلباء و اساتذہ اور عام شہریوں کو معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اب ان معلومات میں اچھی بری ہر قسم کی معلومات ہوتی ہیں۔ جو پیش کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے مطالب اور اپنے اپنے مقاصد کے لحاظ سے معلومات پیش کرتے ہیں، اس سے ناظرین کا یا سامعین کا کوئی فائدہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اپنے پیسے کمانے کے چکر میں وہ الٹی سیدھی باتیں بھی، ایک بہت محاورہ ہے کہ صاحب ریٹنگ کے چکر میں ذرائع ابلاغ جو ہیں ہمارے برقیاتی خاص طور سے، وہ الٹی سیدھی خبریں دیتے ہیں، جلدی خبر دینے کے چکر میں جھوٹی خبریں بھی دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح ان سے حاصل ہونے والا علم مستند اور مصدقہ نہیں کہا جا سکتا، جبکہ کتابی علم ہمیشہ مستند رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتابیں چھپی ہوئی برسہ برس، سال ہا سال رہتی ہے لوگوں کے گھروں میں۔ اس میں جو خامیاں ہوتی ہیں لوگ پھر نشاندہی کرتے ہیں، تو بعض اوقات اگلے ایڈیشن میں ان خامیوں کو درست کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ اب جب کتابوں کے کیڑے انسان نہیں رہے اور کتابیں لائبریریوں میں بغیر پڑھے ہوئے رکھی ہوئی ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کراچی جو جامعہ کراچی یا کراچی یونیورسٹی کی جو لائبریری ہے اس سمیت کراچی کی بہت بڑی بڑی لائبریریاں اور ملک کے دوسرے حصوں میں لائبریریاں، وہ ساری اب کتابوں سے خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ یعنی اگر کتابیں ہیں بھی تو بوسیدہ، پھٹی ہوئی، خراب حالت میں اور کیڑے لگی ہوئی کتابیں، یعنی کتابوں کو اب وہ کیڑے کھا رہے ہیں۔ بڑی بڑی لائبریریاں بہت تباہ ہوئی ہیں، لائبریریاں کوئی پرسان حال نہیں ان کا، کہیں گے جی بجٹ نہیں ہے ہمارے پاس ماہرین نہیں ہے، وسائل نہیں ہے۔ تو جتنی لائبریریاں ہیں یہ سمجھ لیجیے کہ کتابیں وہاں کی خراب اور تباہ ہو رہی ہیں اور لائبریریاں خالی ہوتی چلے گئی۔ علم کی شاید ہمارے معاشرے میں ہمارے مقتدر طبقوں کو، ارباب اقتدار کو، اور ان کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی کہ لائبریریوں کے تحفظ کی فکر کریں۔ اب دلچسپ بات بتانے کی یہاں یہ ہے کہ یہ جو کتابیں جتنی شائع ہوتی ہیں اس میں آج کل، پہلے کم ہوتا تھا، آج کل اس کا گرد پوش کہلاتا ہے۔ تو وہ گرد پوش جو ہے ڈسٹ کور انگلش میں کہتے ہیں اس کو،
تو وہ مطلب کتاب کی جو جلد ہے، گتہ ہے اس کا مضبوط، اس کے اوپر ایک اور کاغذ ہوتا ہے رنگین، تو وہ جو رنگین طباعت ہوتی ہے اس کاغذ کی، کیڑے جو ہیں وہ ان کے لیے مرغوب غذا ہے، یعنی وہ رنگ اس کا جو ہے وہ کیڑوں کا مرغوب ترین وہ ہے، پسندیدہ غذا ہے وہ، تو وہ اس کی خاطر کھنچے چلے آتے ہیں۔ اس کی جو بو ہوتی ہے، یعنی کہنا چاہیے کہ جو رنگ ہوتے ہیں اس کے جو چھپتے ہیں، ان رنگوں کی وجہ سے یہ کیڑے کھنچے چلے آتے ہیں، اور وہ کتاب اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ کتاب کو بھی کاٹنا اور چاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے اب ماہرین یہ کہہ رہے ہیں، منتظمین جو لائبریریوں کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب تمام سر ورق اتار دیے جائیں۔ سر ورق سے مراد وہی گرد پوش یا ڈسٹ کور، کتابوں کو ان سے اتار کر بے لباس کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد ان کو اتارنے کے بعد دیکھا جائے تو کتاب تو ایسے ہی بیکار ہو جاتی ہے، وہ اس کے رنگین ٹائٹل سے اس کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ تو کتابیں، دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ کتابوں کو دھوپ میں رکھا جائے۔ اب دھوپ میں رکھنے کا مقصد، اس کا کاغذ بھی خراب ہوگا، اس کا رنگ بھی اڑے گا، جس رنگ کی بھی، کالے رنگ کی اگر چھپی ہے تو یا کسی اور رنگ کی تو وہ رنگ بھی اڑ جائے گا اس کا، تو سمجھ لیں ویسے ہی بیکار ہو جائیں گی وہ کتابیں۔ تو کتابوں کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ تو کیڑے ہیں، دوسرا ذریعہ منتظمین کی ہدایات ہیں، تو تاکہ یہ ویسے ہی ختم ہو جائیں۔ تو اس کے بعد سوال یہ ہے کہ جب ان کو کیڑوں کی موجودگی میں طالبات اور طلباء اور اساتذہ کو کتابوں کا کیڑا بننے کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ جب دوسرے کیڑے ہیں چاٹنے والے، تو بیچارے طالبوں کو تو معاف کر دیں کہ بھائی ان کا اس طرف راغب نہیں ہو رہا ہے دل ان کا کہ وہ کتاب پڑھیں، تو ان کی جان بخشیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ جو چاہیں کریں، کتابوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو بھی کتابوں کی ضرورت نہیں، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت سے فارغ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی قوم یہ سمجھتی ہے یا اس کے رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب، طالب علم و اساتذہ کا تعلق دوبارہ کتاب سے قائم کیا جائے، تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بجائے اس کے کہ کتابوں کو ضائع کریں، ان کو خراب کریں، ان کے سر ورق اتار دیں اور اس طرح، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ کوئی ایسا محلول تیار کیا جائے، کوئی ایسی چیز تیار کی جائے جو طلباء و طالبات اور اساتذہ کے لگا دیا جائے، تاکہ وہ پھر کتابوں کی طرف راغب ہوں، کیڑوں سے زیادہ وہ راغب ہوں کتابوں کی طرف، تو اس طرح وہ کتاب سے ان کا تعلق دوبارہ جڑ جائے گا، اور پھر یہ ہوگا کہ کتابوں پر جو خرچ ہو رہا ہے وہ استعمال میں آ جائے گا۔ ظاہر ہے لائبریری پر بڑی بڑی عمارتیں بنائی جاتی ہیں، فرنیچر ہوتا ہے، عملہ ہوتا ہے، تو اس طرح آپ جو ہیں وہ طلباء اگر کشا اساتذہ بھی جو خود بھی اب سمجھ لیں کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ سب چلے آئیں گے ان کی طرف، اور آہستہ آہستہ کتاب سے رغبت کا یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ تو ایک اور بات اس حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کتابوں کو بے لباس کر کے، یعنی ان کے گرد پوش یا ڈسٹ کور اتار کر دھوپ میں رکھا جائے، رکھنے کی ہدایت ہو، تو ناشرین کا کام تو بہت آسان ہو گیا، انہیں نہ ڈسٹ کور چھاپنے کی ضرورت ہے، نہ اوپر کا گتے پر کوئی رنگین طباعت کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح ناشرین جو ہے ان کا کام آسان ہو جائے گا، اور دھوپ سے حروف اڑیں گے بھی نہیں۔ پھر کتابی علم آج بھی، آج کے دور میں، آج بھی نہیں کہہ رہا ہوں، آج کے دور میں غیر نافع ہے، تو آج بھی ہے وہ، تو ان دماغی تو یہ جو ہے ماہرین کی خدمات حاصل کرنے سے کوئی فائدہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ بہرحال کر کے دیکھ لیں اگر حکومت سے چاہیں تو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہے کہ جو ماہرین حاصل کیے جائیں گے، سچی بات یہ ہے کہ اگر ماہرین کے دماغوں میں کیڑے موجود نہ ہوں تو وہ کتابوں کی طرف راغب کیوں نہ کریں لوگوں کو، وہ خود بھی کتاب سے یعنی شغف رکھیں،
اور طالبات اور اساتذہ کو بھی اس طرح راغب کرنے کی تدابیر اختیار کریں، بجائے اس کے کہ کتابیں بھی ضائع ہوں، لائبریریاں بھی تباہ ہوں اور علم کا ستیہ ناش ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ خود اس طرح کے کوئی محلول تیار کریں جو کیڑوں کو راغب کرنے کی بجائے انسانوں کو راغب کریں کتابوں کی طرف۔ اس طرح یہ ہوگا کہ کتابیں کیڑوں سے محفوظ رہ جائیں گی اور ہمارا علمی ورثہ جو کتابی صورت میں بے پناہ ہے وہ سارا کا سارا ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے ارباب اقتدار کو، ارباب اختیار کو توفیق دے کہ وہ علم کی طرف خود بھی راغب ہوں اور اساتذہ و طلباء و طالبات کو بھی اس طرف راغب کریں، تاکہ ہم دنیا میں ترقی یافتہ قوموں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو سکیں۔ میرے پروگرام کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنے کی درخواست کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی۔ باقی بشرط زندگی باقی۔